السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں فرزند حق ٹی وی اور میں ہوں سہیل معاویہ۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج یکم مئی ہے اور اس یوم کو لیبر ڈے کے نام سے سیلیبریٹ کیا جاتا ہے۔ اس دن کے حوالے سے ہمارا دین، مذہب اسلام کیا کہتا ہے اور دینی معلومات کیا ہیں؟ کیا اسلام میں ایسا کوئی ڈے منانے کی کوئی اس طرح کی حیثیت ہے؟ اس بارے میں ہمارے ساتھ مذہبی اسکالر ہمارے فرزند حق ٹی وی پہ جو آپ سے مخاطب ہوتے رہتے ہیں، مفتی عبدالحلیم صاحب، وہ موجود ہیں۔ انہی سے جانیں گے کہ دین اس بارے میں کیا کہتا ہے اور اس بارے میں شریعت کی کیا معلومات ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب، میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ آج یکم مئی ہے اور لیبر ڈے کے نام سے اس دن کو سیلیبریٹ کیا جاتا ہے، تو سب سے پہلے آپ بتائیے گا کہ دین اسلام جو ہے، شریعت ہے، وہ اس بارے میں کیا کہتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے ایسے موقع پر اس عظیم اور حساس موضوع پر بات کرنے کا موقع فراہم کیا ہے۔ اس سے پہلے کہ میں آپ کو اسلام کے نقطۂ نظر سے کچھ بات کروں، میں آپ کے سامنے یہ بات ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ اس جو یکم مئی کا مزدور ڈے جسے کہا جاتا ہے، اس کا پس منظر کیا ہے اور کیا اسلام کے اندر طبقاتی نظام کا کوئی تصور ہے کہ جس طرح مختلف اقوام کے اندر یا مختلف جو ادیان ہیں ان کے اندر طبقاتی نظام ہے۔ مثال کے طور پر آپ ہندو دیکھیں، ہندو میں برہمن ہیں، شودر ہیں، یہ اس طرح کے بہت سارے جو ان کے طبقے پائے جاتے ہیں۔ اب ان میں ایک دوسرے سے برتری ظاہر کی جاتی ہے۔ برہمن جو ہے نا شودر کے ساتھ نہیں چلتا ہے، شودر جو ہے نا اپنے سے نیچے کے ساتھ نہیں چلتا ہے، اور بلکہ ان کے نزدیک تو باقی جتنی بھی اقوام ہیں وہ انہیں ملیش کہتے ہیں۔ ملیش کا معنی یعنی کہ ان کے ساتھ اگر کسی کا ہاتھ لگ جائے یا وہ کسی کے ساتھ ہاتھ لگا لیں تو وہ پلید ہو جاتا ہے، اسے غسل کرنا پڑتا ہے یا دھونا پڑتا ہے وغیرہ۔ اسی طرح آپ دیکھیں یہودیت ہے تو یہودیت کے اندر بھی باقاعدہ طبقاتی نظام ہے، اس کے اندر بھی فرقے ہیں، چھوٹے اور بڑے طبقات ہیں، اور کوئی بھی مسلمان اگر یہودی ہونا چاہے تو وہ یا کوئی کسی دوسرے طبقے کا کوئی بندہ وہ یہودی ہونا چاہے تو یہودی اس کو اصل یہودی تصور نہیں کرتے، اور جو یہودی بڑی ذات کے یہودی ہیں ان کے ساتھ اس کا اٹھنا بیٹھنا لین دین وغیرہ اس کو جو ہے نا وہ ناپسند کرتے ہیں۔ اسی طرح 1950 میں آپ نے سنا ہوگا کہ مسیحی برادری کے اندر بھی ایک طبقاتی معاملات ہوئے تھے جس کی وجہ سے بڑے اختلافات ہوئے تھے۔ تو اسلام کے اندر طبقاتی نظام کا کوئی نہیں، اسلام میں تو سب ہی سب جو ہے نا وہ مزدور ہیں اور سب ہی سب اپنا کام کریں گے، اس لیے کہ صاف طور پہ اسلام نے کہا ہے کہ الکاسب حبیب اللہ، کہ اپنے ہاتھ سے کمائی کرنے والا وہ اللہ کا دوست ہے۔ ٹھیک ہے مفتی صاحب، الکاسب حبیب اللہ، کیا اس کا جو مطلب ہے یہ معنی ہے، اس کو صرف اس سے مزدور ہی مراد لیا جائے گا جو ہاتھ سے کام کرتا ہے؟ عام طور پہ چونکہ ہماری جو لغت ہے یا ہماری زبان ہے اور ہمارے علاقے میں یا ہماری عام معاشرے میں مزدور اسے ہی کہا جاتا ہے کہ جو مزدوری کرتا ہے، محنت کش، جو پتھر پہ مثلاً کہ ہتھوڑا چلا کے اپنا روزگار پالتا ہے، پیٹ پالتا ہے، یا کوئی اس طرح کا جفاکشی والا کام کرتا ہے، اسے ہی مزدور کہا جاتا ہے۔ تو اسلام میں مزدور کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ دیکھیں، جو میں نے آپ کے سامنے یہ بات ذکر کی ہے کہ مزدور سے مراد صرف وہی نہیں ہے جو پتھر کا کام کرے، جو وزن اٹھائے، جو بوریاں اٹھائے، جو ٹرکوں سے سامان اتارے، اس سے مراد یہ نہیں ہے۔ اسلام میں جو بھی اپنے زندگی کا نظام چلانے کے لیے، دنیا کا نظام چلانے کے لیے اپنا کام کرتا ہے، چاہے وہ کاروبار ہے، چاہے وہ ملازمت ہے، چاہے کچھ بھی، یہ سب مزدوری میں آتا ہے۔ اور سب سے عظیم بات میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اسلام نے ہمیں یہ بتلایا ہے کہ اس دنیا کے اندر اللہ کی مخلوقات میں انسان اشرف المخلوقات ہیں اور انسانوں میں سب سے افضل ترین انبیاء کرام ہیں۔ تو ہمارے سامنے ایک تاریخ ہے، ہمارا قرآن بھی یہ بڑا ہے اور اسلامی تاریخ بھی بڑی ہے کہ انبیاء کرام تمام کے تمام آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک، دیکھیں آدم علیہ السلام کھیتی باڑی کرتے تھے، باقاعدہ روایات میں آتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام معمار تھے، بیت اللہ تعمیر کیا انہوں نے اپنے بیٹے اسماعیل کے ساتھ مل کر۔ حضرت ادریس علیہ السلام جو ہے نا تو وہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ درزیوں کا کام کرتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام لوہے کا کام کرتے تھے، قرآن نے کہا کہ ہم نے ان کے لوہے کو نرم کر دیا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 10 سال شعیب علیہ السلام کی بکریاں چرائی ہیں،
اور اس اجرت میں ان کی بیٹی کے ساتھ نکاح یعنی مہر کے طور پر۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو مقصود تخلیق کائنات ہیں، انہوں نے بھی چند کی رات کے بدلے بکریاں چرائی ہیں، بلکہ نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام ایک دفعہ کہیں جا رہے تھے تو ایک درخت کا ذکر ہوا کہ وہ درخت فلانا جو ہے نا اس کے ساتھ اس طرح کا پھل لگتا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس میں فلانی نسل کا جو ہے نا وہ بہت اچھا ہوتا ہے۔ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ تو صرف بکریاں چرانے والا آدمی بتا سکتا ہے، تو کیا آپ نے ہی بکریاں چرائی ہیں؟ تو اللہ کے رسول نبی نے فرمایا ام من نبی الا ریاشا، ہر نبی نے بکریاں چرائی ہیں۔ تو کوئی بھی کام دیکھے، اور اس کے بعد انبیاء کے ورثہ علماء کرام ہیں۔ اب ہمارا جو علمی ورثہ ہے جس پہ ہم فخر کرتے ہیں اور تمام ہمارے علماء فخر کرتے ہیں، ان میں دیکھیں بڑے بڑے نام ہیں، جیسے حداد نام آیا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب حداد کا معنی ہے لوہار، بزاز، بزاز کا نام ہے، اور بڑے بزرگوں نے کپڑے بیچنے والے کو بزاز کہتے ہیں۔ علامہ ابوبکر جساس گزرے ہیں، اب جساس کہتے ہیں چونے کا کاروبار کرنے والا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ، غزالی کا مطلب ہے جولاہا۔ اس طرح نجار گزرے ہیں، ان کا معنی ہے بڑے ہی، آپ دیکھیں ابراہیم خواص کتنے بڑے بزرگ ہیں، تو خواص کہتے ہیں کھجور کے پتے بیچنے والے کو۔ تو اسی طرح علامہ ذہبی، بڑا جانا پہچانا نام ہے، علامہ ذہبی کہتے ہیں سونار کو، سونے کا کاروبار کرنے والے وہ۔ علامہ قدوری، مختصر قدوری جس کی شرح ہدایہ ہے سمجھ لیں، علامہ قدوری کہتے ہیں کہ ہنڈیوں کے کاروبار کرنے والے کو کہتے ہیں۔ تو اور اس نسبت سے انہوں نے فخر بھی کیا، اور تمام علماء ان نام پر فخر کرتے ہیں۔ تو اسلام نے یہ کہا ہے کہ کوئی بھی انسان کوئی بھی پیشہ کرتا ہے یہ اس کی مزدوری ہے، اس سے کسی کے اندر یہ طبقہ پیدا کرنا کہ فلاں آدمی مزدور ہے، یہ کم درجے کا ہے، فلاں بڑے درجے کا ہے، جی بڑا تاجر ہے جی، یہ مطلب جو ہے نا بیوروکریٹ ہے، فلاں ہے، یہ وہ، یہ اسلام میں نہیں۔ اسلام میں ہر ایک آدمی مزدور ہے جو اپنے روزی روٹی کا نظام چلا رہا ہے۔ تو صاحب عام طور پر جو ہمارا معاشرہ ہے، جیسے کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ ایک مزدور جو ہے اس کو وہ محنت تو پورے دن کرتا ہے، اور ایک اگر وہ تاجر ہے، کوئی بیوروکریٹ ہے، کوئی بھی آدمی ہے، بزنس مین ہے، محنت وہ اس سے زیادہ کرتا ہے اور بہت ہی زیادہ کرتا ہے، لیکن اس کا مقام، اس کی جو مزدوری ہے وہ اس کو بہت کم دی جاتی ہے، اور عام طور پر بھی جو مزدور ہے اس کو بہت کم سمجھا جاتا ہے۔ اور جیسا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ آپ نے پڑھا بھی ہوگا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ایک مزدور اپنی تنخواہ کی بات آئی تو انہوں نے کہا کہ میں اگر جس طرح ایک مزدور ہے اس کی تنخواہ بھی بڑھا دی جائے، یا پھر جتنی میری تنخواہ ہے اسی کے برابر کر دی جائے۔ تو یہ کیا ہے، یہ آپس میں کیا اس کا آپ کمپیریزن کریں کہ یہ جو کیا ایک مزدور ہے یا پھر ایک بیوروکریٹ ہے، یا اس میں جو طبقاتی ایک تفریق پائی جاتی ہے عام طور پر، اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ میں نے پہلے ذکر کر دیا کہ اگر اسلامی تعلیمات نہ ہو تو یہ سب کچھ پیدا ہوتا ہے۔ ہمارے سامنے دیکھیں جس طرح آپ نے ذکر کیا، حضرت خلیفہ اول خلیفہ بلا فضل حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جا رہے تھے کپڑے لیے ہوئے اپنے بازو پہ رکھے ہوئے اور باہر تجارت کے لیے جا رہے تھے، فاروق اعظم رضی اللہ رسول نے کہ امیر المومنین کدھر جا رہے ہیں؟ تو کہا کہ میں تجارت کرنے جا رہا ہوں۔ میں آپ نے تو نظام چلانا ہے پورا جو ہے نا تو خلافت کا، تو آپ تجارت کریں گے تو نظام خلافت کون چلائے گا؟ تو فرمایا کہ میرے بچے بھی ہیں، کھانا پینا نظام ہے، تو فرمایا آپ کے لیے ہم بیت المال سے وظیفہ مقرر کرتے ہیں۔ تو وہاں سے واپس آئے کہ لگے کہ عمر مجبور کر رہا ہے، تو میں اس بات پہ جو ہے نا راضی ہو گیا ہوں۔ تو اب آپس میں مشورہ ہوا کہ ان کا وظیفہ امیر ہیں، بادشاہ ہیں اور خلیفہ بلا فصل ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ مسند پہ آئے ہوئے ہیں، اور رعایا بھی آزاد صحابہ کرام ہے، اور اسلام کا جھنڈا ہے، اور فتوحات کا دور چل رہا ہے، جنگیں ہو رہی ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے۔ تو طے ہونے کا تو کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرا جو وظیفہ ہے ایک مزدور کی دیہڑی کے برابر رکھ دیں، اگر میں دیکھوں گا کہ میرا نظام اس سے نہیں چل رہا تو میں مزدور کی دیہڑی بڑھا دوں گا۔ اگر اس چیز کو ہم سامنے رکھیں کہ مزدور کا کتنا بڑا مقام ہے اور طبقاتی نظام اسلام میں نہیں ہے تو یہ سارا سسٹم ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن چونکہ اسلام سے دوری ہے، اسلامی تعلیمات کی روشنی میں ہم دنیا کا نظام نہیں چلا رہے، مثال کے طور پر اگر ہم اسلامی تعلیمات کو سامنے رکھتے ہیں تو ایک آدمی تاجر ہے، وہ بھی بیوروکریٹس ہیں، وہ بھی جو بھی ہے، یہ مزدور ہے اپنی جگہ۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نا، ترمذی شریف کی حدیث ہے، التجار صدوق مع النبیین والصدیقین والشہداء یوم القیامہ، کہ سچے تاجر جو ہے نا تو ان کا اتنا بڑا درجہ ہے کہ وہ قیامت میں انبیاء، صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوں گے۔ یہ اسلام بتا رہا ہے، ایک ترغیب دے رہا ہے کہ آپ بھی مزدور ہیں۔ لیکن دوسری طرف شریعت نے اس طبقاتی نظام کو ختم کرنے کے لیے بہت سارے نظام رائج کیے ہیں کہ بھائی کوئی آدمی ایسا ہے کہ جو بیچارہ اپنی دیہڑی لگاتا ہے اور وقت کے مطابق
اللہ کو تو سب کو معلوم تھا کہ ایسا زمانہ بھی آنے والا ہے کہ لوگ مزدور کو مزدوری کم دیں گے، تو پہلے تو شریعت نے یہ کہا کہ آت الاجر اجرہ قبل یجف عرقہ، کہ مزدور کو اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کی مزدوری دے دی جائے اور اس سے تھوڑا زیادہ دیا جائے۔ شریعت یہ بھی کہتی ہے، جس طرح کہ رمضان کے بارے میں آتا ہے۔ تو اس کے بعد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو سب کو معلوم تھا، تو اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کا نظام چلا دیا، صدقہ فطر کا نظام چلا دیا۔ آپ کے مفتی صاحب اس بات سے مجھے بات یاد آئی، میں گزشتہ دنوں سوشل میڈیا پر میں نے ایک ویڈیو دیکھی، ایک مزدور بیچارہ وہ پورے مہینے اپنی جو ہے مزدوری محنت کشی کر کے وہ جب اپنے ٹھیکیدار کے پاس جاتا ہے تو اس کو مزدوری نہیں ملتی ہے، اور وہ بڑا پرسان حال اور بڑا ہی پریشان ہو کر وہ جا رہا ہوتا ہے۔ ایک آدمی پھر اس کی مدد وغیرہ بھی کرتا ہے۔ تو یہ جو ہمارے معاشرے میں لوگ اس طرح کرتے ہیں کہ دن بھر بلکہ پورے مہینے مزدور سے مزدوری بھی کراتے ہیں، بالخصوص ہمارے جو ٹھیکیدار وغیرہ ہوتے ہیں یا ایسے لوگ کہ جن کے ماتحت آگے کوئی کام کرنے والے، آخر میں ان کو مزدوری نہیں دی جاتی یا پھر وہ ذرا سی ان کی بات نہیں مانتے تو ان کو کہا جاتا ہے کہ بھائی آپ ایسا نہ کریں۔ تو جو ماتحت لوگ ہیں کسی کے، اس کے بارے میں شریعت کیا کہتی ہے؟ کیا اس پہ قرآن و حدیث کی روشنی میں کوئی اس پہ پکڑ ہے یا اس بارے میں؟ دیکھیں صاف الفاظ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا کلکم راء و کلکم مسئول عن رعیتہ۔ بس مختصر بات، اس میں زیادہ تفصیل کی بات نہیں ہے کہ ہر ماتحت کے بارے میں سوال ہوگا، جو اوپر والا ہے۔ اس کی تشریح میں علماء نے بہت ساری باتیں لکھی ہیں، جو اوپر والا ہے اس سے نیچے والا جو اس کے ماتحت ہے اس کے بارے میں سوال ہوگا۔ اگر کسی کا حق مارا جائے گا تو قیامت کے دن اس کا حق دلوایا جائے گا۔ اور یہاں وہ حدیث جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا میری امت کا غریب کون ہے، تو صحابہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول جس کے پاس پیسے کم ہو، مال کم ہو، تو اللہ نے فرمایا نہیں میرے صحابہ، میری امت کا غریب وہ آدمی ہے کہ جس کے پاس اتنی زیادہ نیکیاں ہوگی کہ قیامت کے دن آئے گا اور پہاڑ پہ رکھو تو پہاڑ دب جائیں گے، لیکن اسے لوگوں کے حقوق مارے ہوں گے، تو پھر حقوق والوں کو حقوق دلوائے جائیں گے، اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی، پھر حقوق لینے والے باقی رہیں گے، اور پھر جو ہے نا اس کے گناہ ان کے اعمال میں ڈالے جائیں گے اور اس کو جہنم میں داخل کر دیا جائے گا۔ تو جب اسلامی ہمارے سامنے آئیں گی نا تو پھر ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔